حضرت مولانا کی سیاسی شخصیت پر ہمارا ایک اور مقالہ نگار جناب مولانا عبدالحمید نعمانی صاحب، کافی گہری نظر ہے ان کی. میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مولانا کی سیاسی شخصیت پر اپنے خیالات پیش فرمائیں. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. صدر محترم اور اسٹیج پر تشریف فرما موقر حضرات اور باوقار سامعین و حاضرین، بہت سی چیزیں آپ کے سامنے آ گئی ہوں گی مولانا سجاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے. سیاسی معاملہ جو ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے، اس میں جو ہے کوئی شبہ نہیں ہے. اور مولانا نے آزادی سے پہلے جو کچھ کیا اور کہا، تو ہمیں جو ہے یہ دیکھنا ہے کہ وہ حضرت کا انتقال 1940 میں ہو گیا تھا. 1940 کے بعد جو ہے حالات جو ہے وہ کیا پیدا ہوئے، تو کیا ہم ساری چیزوں کو جو وہ کہتے تھے، جو انہوں نے لکھا ہے، اور اسلامی حکومت الہی جو ان کی کتاب ہے، اور بہت ساری چیزیں شریعت کے حوالے سے، کیا ہم اس کو اسی انداز میں آج کی تاریخ میں رکھ سکتے ہیں، یا جو ہم کس حد تک جو ہے وہ رہنمائی لے سکتے ہیں، یا جو ہے کتنا ہم کو اخذ کرنا ہے، کتنا جو ہے وہ ترک کرنا ہے. یہ جو ہے ایک بنیادی سوال ہے. سیاسی معاملے میں حالات کے حساب سے تبدیلی ہوتی ہے. اگر جو ہے آج کی تاریخ میں ہم جو ہے اسلامی شریعت کے تفوق، برتری اور نافذ کرنے کی بات کرتے ہیں، تو آپ جو ہے ہندو راشٹر کے مطالبے کو، کوششوں کے خلاف جو ہے کیسے بول سکتے ہیں؟ یہ ایک جو ہے وہ بنیادی سوال ہے. مولانا سجاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم لوگ متفرق طور پہ جو ہے وہ پہلے پڑھتے رہے، لیکن جب سیمینار کا اعلان ہوا تو اثر نو جو ہے مطالعے کا جو ہے موقع ملا. تو مولانا سجاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے سیاسی بصیرت اور جرأت اور سماجی مسئلے پہ نظر اور قانونی پہلو پہ اور سیاسی پہلو پہ بہت زیادہ جو وہ گہری تھی. اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت کے تمام علماء میں جو ہے اس حوالے سے وہ ممتاز تھے، فقہی حوالے سے، سیاسی حوالے سے، اور قانونی جو نکات ہیں ان پہ جو ہے جو ان کی جو نظر تھی وہ جو ہے وہ سب سے ممتاز تھے. آج کی تاریخ میں جو ہے ہم جو ہے وہ کیا کچھ لے سکتے ہیں، اور کہاں تک جو ہے ہم جو ان کے ساتھ جا سکتے ہیں. بہت چیزیں ہمارے لیے جو ہے مولانا کے عمل میں، کردار میں، گفتار میں بہت سے ساری چیزیں ہیں. ایک جو ہے برٹش سامراج ہے، ہندو جو ہے فرقہ ہے، مسلم فرقہ ہے، یہ ایک مثلث ہے. اور جب تینوں طرف راستے جا رہے ہوں تو یہ منتخب کرنا کہ کون سا راستہ جو ہے صحیح ہے، اور کیا اور کدھر جانا ہے، اور کس طرف جو ہے وہ چلنا ہے. تو یہیں پر جو ہے یہ قائد کی جو ہے ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو لوگ وہاں تراہے پہ جا کے جو ہے بھٹک گئے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کہ جانا کدھر ہے، وہاں جو ہے رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے. یہ جو مشکل وقت میں جو ہے مولانا سجاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو رہنمائی کی کہ آپ کو کدھر چلنا ہے. آپ یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے جو ہے نظریاتی لحاظ سے، فکری لحاظ سے، تہذیبی لحاظ سے کہیں پہ جو ہے سمجھوتا نہیں کیا ہے. اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اکابر نے کسی نے بھی سمجھوتا نہیں کیا ہے. حضرت شیخ الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو، مولانا ابو المحسن سجاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوں، مجاہد ملت ہوں، مفتی کفایت اللہ صاحب رحمہ اللہ، یہ جتنے بھی ہیں
इन लोगों ने कहीं भी फिक्री नजरियाती तौर पे जो है समझौता नहीं किया है। और हत्ता के जो है गांधी जी के ताल्लुक से, जो उस जमाने में उनके ताल्लुक से उनके नजरिए पे जो देही इस्लाही जो स्कीम है और जो अदम तशद्दुद का नजरिया है और जो है राष्ट्रवाद जिसको आज हम वतनियत और कौमियत के हवाले से बताते हैं, वो उस तरह कोई आदमी खुल के नहीं बोल सकता था। जिस तरह जो है मुफक्किर मिल्लत मौलाना सज्जाद साहब रहमतुल्लाह अलैह हजरत जो है शेखुल इस्लाम ने जो ये बातें जो बिल्कुल साफ साफ कही है, जो लोग जो है वो दिखाते हैं कि उन्होंने कहीं समझौता कर लिया है, वो बिल्कुल गलत है, वो जो है बिल्कुल प्रोपेगेंडा है। उन्होंने जो है एक दौर में जो है मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी जो बनाई थी, वो बहुत अच्छी बात थी। उस वक्त जो है कई तरफ से लोग जो है सामने आ रहे थे, हिंदू महासभा के लोग थे, आरएसएस के लोग थे, लेकिन आरएसएस जो है 1945 के बाद जो है नुमाया होकर सामने आया है। 45 तक जो है वो हिंदू सभा का बोलबाला था, और जो है कांग्रेस में भी जो है 1885 के बाद जो है वो थोड़े बहुत हिंदुत्ववादी और ताकतवर जो है वो हमेशा रहे कांग्रेस में भी। तो नेहरू के हवाले से जो है नेहरू ने बहुत कोशिश की, गांधी जी ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो या गांधी जी हो या जो है दूसरे लोग हों, वो नहीं चाहते थे कि मुसलमानों का वर्चस्व जो बना रहे। गांधी जी अमन पसंद आदमी थे, वो तशद्दुद बिल्कुल नहीं चाहते थे, लेकिन उनके जहन में भी ये बात थी कि जो है ऐसा जो है वो गलबा नहीं होना चाहिए कि जो हमको मुस्लिम अक़लियत की तरफ जो है वो देखना पड़े। लेकिन वो कहते थे कि हम शरीफों की तरह रह सकते हैं ऐसे भारत में जो है। तो मौलाना सज्जाद साहब रहमतुल्लाह ने उनके फलसफे पर और नजरिए सियासत पे और वसूल पे जो है और जो समाजी निज़ाम है सब पे बहस की है। लेकिन यह कि 1940 में उनका इंतकाल हो गया, हालात जो बदले 1946 के बाद जो है जो बड़े बड़े फसादात हुए बिहार में और जो गढ़मुक्तेश्वर वगैरह में और दूसरी जगह, तो हमारे अकाबिर जो अदम तशद्दुद के हवाले से वो चाहते थे कि अमन कायम हो, तो फसाद के तनाजुर में मुतासिरीन की आबादकारी में लग गए, उस मुद्दे को उठाया नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि उन्होंने जो है वो समझौता कर लिया है। आप ये देखेंगे कि मौलाना सज्जाद साहब रहमतुल्लाह अलैह हजरत शेखुल इस्लाम दोनों ने जो है ये कह देते कि ये जो है मौलवी मुल्ला है, ये जो है सियासत को क्या जाने। लेकिन आप ये देखेंगे कि ये इतने लोगों ने जो कुछ भी है, अब मोहम्मद अली जिन्ना की बहुत सारी चीजें जो है वो सामने आ गई है, पूरा रिकॉर्ड आ गया है। आप ये देखेंगे ये कहीं नहीं दबे जो है हजरत शेखुल इस्लाम और मौलाना सज्जाद साहब रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह वगैरह जो है। तो उन्होंने जिस तरह की जो रहनुमाई की है और जो बातें कही है, तो क्या आज की तारीख में जो है जब जो है मुल्क तकसीम हो गया, एक दूसरा मुल्क बन गया, फिर एक तीसरा भी बन गया, तो ऐसे तनाजुर में हालात में क्या हम जो है मुसलमानों के नाम पे, मुस्लिम क़यादत और लीडरशिप के नाम पे कोई पार्टी या किसी फर्द को हम सामने ला सकते हैं? ये अगर आप ये करेंगे फिर जो है वो एक दूसरा रद्द अमल होगा। और जो अक्सरियत में है, अक्सरियत जो है बजाते खुद एक जो है ताकत होती है। कानून में क्या लिखा हुआ है उसको माने भी जो है वो ताकत से जो है वो पहनाया जा सकता है। तो हमें जो है बहुत ज्यादा जो है समझदारी के साथ जो है बुनियादों को सामने रखते हुए जो बहस करना चाहिए। तो आज की तारीख में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने इस पे जो है तफसील से लिखा है कि जो है किस तरह, और उन्होंने जहां उन्होंने जो है सियासी समाजी मामले में मशवरे को अहमियत दी है। इमारत शरिया से जो है तजवीज़ मंजूर कराई जो है पार्टी बनाने से पहले, उसके बाद जो उन्होंने मशवरा किया, और जब कांग्रेस ने मुसलमानों को बिहार में नज़रअंदाज किया तो हजरत ने फौरन जो है रद्द अमल जाहिर नहीं किया, बल्कि वो सुधारने की कोशिश करते रहे। लोगों को लगा वहां के आवाम को कि मौलाना जो है मामलात को खराब नहीं करना चाहते, वो लोगों की हमदर्दी हुई। फिर जो है जो दो पार्टियां थी, एहरार पार्टी और मुस्लिम यूनाइटेड पार्टी, जो है दोनों से कहा कि हम लोग मिल जाएं, लेकिन वो दोनों के सरबराह मिले नहीं। इससे भी जो है लोगों में बहुत अच्छा जो है वो पैगाम गया, और आधी सीटों पे जो है वो कामयाबी मिली।
اور مسلم لیگ کو 1 سیٹ بھی نہیں ملی. تو یہ اور جس طرح انہوں نے مدوں کو رکھا ہے, جو اغراض و مقاصد بتلائے ہیں, تو وہ 95% مسئلے وہ ہیں جو مسلم سماج سے جو ہے جڑے ہوئے ہیں. چونکہ وہ اس زمانے میں جو ہے وہ مسلمانوں کی نمائندگی کر رہے تھے, ملت کی نمائندگی کر رہے تھے, اس لیے ان کو مسلمانوں کے مسئلے کو اٹھانا تھا, اور لوگوں کی نمائندگی تو بہت ساری پارٹیاں کر رہی تھی. تو حضرت کو یہ لگا کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ مسلم جو امیدوار ہوتے ہیں یا ممبرز ہوتے ہیں وہ پارٹیوں میں جا کے جو ہے وہ پارٹی کی لائن پہ چلے جاتے ہیں, ملت جو ہے اور ملت کے مفادات جو ہیں وہ دوسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں. مولانا کہتے تھے یہ نہیں ہونا چاہیے, ہم جو ہے سیاست کرتے ہیں وہ جو ہے ملت اور دین کے لیے, نہ کہ جو ہے وہ دین کو سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں, ایسا وہ نہیں کرنا چاہتے تھے. تو اتنی چیزیں جو ہے وہ بہت سارے معاملات ہیں, اور جس طرح انہوں نے سیاست کی اور پھر یہ دیکھا وہ تو کانگریس کو جو ہے سرکار بنانا چاہیے, اور جو ہے وہاں جو ہے دوسری بڑی پارٹی جو ہے مسلم انڈیپینڈنٹ پارٹی ہی بنی تھی, لیکن کانگریس نے نظر انداز کیا تھا کہ گورنر جو ہے وہ ہماری بات کو مانے. لیکن جب بات نہیں بنی تو گاندھی جی کو لگا کہ یہ پارٹی جس طرح کام کر رہی ہے بہار میں اور کانگریسیوں کو, کہ یہ جو ہے یہ مسلم سماج پہ پوری طرح یہ پارٹی حاوی ہو جائے گی. فوراً جو ہے گورنر سے جو ہے کانگریس نے سمجھوتا کیا, اور جو ہے چند مہینے کے بعد جو ہے وہ کانگریس نے جو ہے وہ سرکار بنائی. تو یہ چیزیں جو ہے آج جس طرح لوگوں کو لیا, امیدواروں کو جو ہے وہ کامیاب بنایا, اور جس طرح کی باتیں رکھی ہے, تو آپ جو ہے اس زمانے کا جو ہے کوئی معاملہ جو سیاسی ہو اور سماج اور قانون سے جڑا ہوا ہو, حضرت نے سب پہ جو ہے مفصل جو ہے روشنی ڈالی ہے اور پوری رہنمائی کی ہے. اور لگتا ہے کہ انہوں نے قانون, سماج, شریعت اور جو ہے سیاست سب کو بہت گہرائی سے جو ہے سمجھ کے لکھا ہے, اور لوگوں سے جواب نہیں بن پڑتا ہے. واسرائے کے نام جو ہے حضرت کا خط دیکھیے, محمد علی جناح کے نام جو ہے خط دیکھیے, پھر جو ہے سید محمود کے نام جو ہے خط دیکھیے, ساری چیزیں جو ہے اس حساب سے انہوں نے جو اور اس طرح سے جو ہے روشنی ڈالی ہے, بحث کی ہے, کہ معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے ایک جو ہے پوری زندگی جو ہے وہ سیاست کو سمجھنے میں انہوں نے لگائی ہے, اور یہ پوری جو ہے بصیرت کے ساتھ جو ہے وہ آدمی جو ہے بول رہا ہے, لکھ رہا ہے وہ. تو میں نے 16 صفحے میں بہت ساری جو ہے باتیں جو ہے کہی ہے. خلاصے کے طور پہ میں 2 منٹ میں نہیں 2-4 لائن ہے وہ. درجنوں ایسے مسائل ہیں جن پہ حضرت ابو المحاسن نے دین و شریعت اور ملک و ملت کے مفاد کے پیش نظر سماج کی بہترین رہنمائی کی ہے. ہم آج بھی ان سے روشنی لے کے آگے بڑھ سکتے ہیں. ان کا آزادی سے پہلے 1940 میں انتقال ہو گیا تھا. بعد میں حالات میں کئی طرح کی تبدیلیاں رونما ہوئی. حضرت شیخ الاسلام نے آزادی کے بعد کے دنوں میں پوری جرأت و بصیرت سے ہماری رہنمائی کی ہے. ہم اپنے اکابر کے مجموعی فکر و عمل سے راہ عمل اور لائے عمل تیار کر کے آگے بڑھنے کا راستہ نکال سکتے ہیں. گرچہ مسئلہ تہذیب فکری شناخت کے تحفظ کا ہے, اس پہلو پر حضرت مفکر ملت نے خصوصی توجہ دی ہے. اس تعلق سے جمعیت علماء کی اجلاس عام مراد آباد کے خطبہ صدارت اور دیگر تحریروں کو دیکھنا چاہیے. کئی چیزیں جو ہے تو ہم لوگ جو ہے وہ آج کی تاریخ میں اس پہ ایک بحث ہو سکتی ہے کہ کیا ہم جو ہے وہ عملی شکل جو ہے آج کی تاریخ میں کیا ہو سکتی ہے, اور جو ہے وہ کہاں تک رہنمائی مل سکتی ہے. یہ ہے کہ انہوں نے بھی جو ہے جو پہلے والے تھے ان سے ہٹ کے انہوں نے جو ہے بہت ساری باتیں جو ہے کہی ہے. تو آج جو ہے ہم جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں آج کی تاریخ میں جو ہے موجودہ ہندوستان میں, جبکہ جو ہے ہندوتوا کا اور جو ہے برہمن واد کا بہت زیادہ سماج پہ بھی غلبہ ہے اور سیاست پہ بھی غلبہ ہے, نظریے پہ بھی غلبہ ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے ہم لوگ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ سمجھوتا کرتے نظر آتے ہیں, اور مایوسی بھی ہے, اور کہیں لگتا ہے کہ جو ہے ہم کہیں پیچھے رہ گئے ہیں 1-2 قدم جو ہے. تو ہم جو ہے نظریاتی رہنمائی اور روشنی لے کے کیسے جو ہے
اس مقام پہ پہنچ سکتے ہیں جہاں جو ہے مولانا سجاد نے اس زمانے میں لوگوں کو حوصلہ دیا اور رہنمائی بھی کی ہے. اور ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سمجھنے اور عمل کرنے کی صحیح طریقے سے توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.